کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ملک کے اوپر یہ حکومت کریں گی یا یہ ملک جو ہے وہ قانون آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر حکومت کی جائے گی. خان صاحب کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے. وہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے یار, عذاب آ گیا ان کے, اس کی انکوائری ہو رہی ہے کہ کس کے کہنے, وہ کیا ہو گیا, ڈرتے ہیں اس کے سائے سے بھی, کانپتے ہیں. ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں, جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمارے سے جو بھی ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. کوئی ڈیل نہیں ہے, وہ بندہ ہی نہیں ہے ڈیل کرنے والا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی بھائی تو اس نے 9 مہینے وہاں رہنا تھا, وہ پہلے 9 دن میں آ جاتا باہر. میاں صاحب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ فارم 47, وہ دونوں اپنی سیٹیں ہارا ہوا شخص, ہری پور سے بھی ہارا ہوا ہے, لاہور سے بھی ہارا, کیونکہ آزاد کشمیر سے بھی ان لوگوں کو ریٹریٹ کرنا پڑا ہے. اور وہاں بھی جو اویکننگ نظر آئی ہے یوتھ میں, جوان لوگوں میں, وہ ان کے لیے ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے محرکات کو سمجھیں, اور وہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں. وہاں بھی اچھا ہوا ہے کہ تمام معاملات جو ہیں ان کے تمام ڈیمانڈس جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اور وہ لوگ ریٹریٹ کر گئے ہیں. لیکن جس طریقے سے وہ مہم چلی ہے اوپر, جس طریقے سے وہاں کے جوان لوگوں نے اس تحریک کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر آگے لے کے گئے ہیں, وہ ایک قابل تقلید ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ کوئی اٹس کوائٹ پاسبل کہ جی اگر یہ حالات اور زیادہ یہاں خراب کریں گے, پریشرز بلڈ کریں گے, تو اس قسم کا کوئی مہم جو ہے وہ یہاں بھی شروع ہو سکتی ہے. یہ جو لوگ ہیں, ایک ان کی لانگ ہسٹری ہے, خاص کر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی, اور ایم کیو ایم پی کے بھی لانگ ہسٹری آف کرائم اینڈ کرپشن ہے. یہ تو اب جو ٹیکسٹ بکس ہیں ویسٹرن کنٹریز میں پڑھائی جاتے ہیں اس میں بھی ان کی مثالیں دی گئی ہیں, ٹیکسٹ میں شامل کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی کرپشن کو اور زرداری کی کرپشن کو. یہ ایک ہمارے لیے شرم کا مقام ہے, ہمارے لیے سر جھکانے کا مقام ہے. یہ یوں ہی عدلیہ میں بیداری کی ایک حس جو ہے وہ سامنے آئی. جو بھی یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں حکومت میں جو موجود ہیں, ان کی طرف سے ایک کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی ان کے خلاف. سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین شروع کی گئی. کل کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جاری رہے گا. اور یہ کیونکہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ ان لوگوں کے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں فٹ نہیں ہوتی. اگر کسی ملک میں آزاد عدلیہ موجود ہو یا عدلیہ آزاد ہو جائے تو پھر اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ رول آف لاء کی بیسس کے اوپر اور اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر سسٹم اس ملک کا آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جائے تو اس میں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کیمپین لانچ کی ہے ان کی کوئی جگہ نہیں رہتی, کوئی ریلیونس نہیں رہتی, ان کو پھر نکلنا پڑتا ہے. سو آبویسلی جس سپورٹ کے ساتھ یا جن کی سپورٹ کے ساتھ یہ لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں, اس میں ان کا بالکل ان کے نیریٹو میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ یہ لوگ اس وقت نکلیں, بلکہ یہ ان کے اقتدار کو فردر پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا ماضی کے اوپر نظر دوڑائیں اور پی ایم ایل این کی حکومتوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے, تو آپ کو بہت ساری ایسی گلیئرنگ ایگزامپلس نظر آئیں گی کہ یہ کس قسم کی عدلیہ جو ہے وہ چاہتے ہیں. رفیق تارڑ صاحب یاد ہوگا, جو کرنٹ انفارمیشن منسٹر کے دادا صاحب تھے, وہ جا کے بلوچستان ہائی کورٹ خریدنے گئے تھے اور انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ خریدی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر جسٹس قیوم صاحب کے نام کے بھی ایک جج صاحب تھے, ان کے جو آڈیو ریکارڈنگز ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. پھر سپریم کورٹ کے اوپر فزیکل اسالٹ جو تھی وہ بھی اس کا بھی ریکارڈ پورا آپ کے پاس بھی موجود ہے, سب کے پاس موجود ہے. تو زمانہ بدل جاتا ہے لیکن سوچ نہیں بدلتی ہے. انفارچونیٹلی ان کی سوچ میں اگر کوئی چینج آئی ہے تو وہ فردر ڈیکیڈنس کی آئی ہے. آگے بڑھنے کی بجائے, مستقبل میں بڑھنے کی بجائے یہ لوگ اور ماضی میں چلے گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے ان کے کنٹرول میں آئے, ہر ادارے کے اوپر ان کا کنٹرول, ٹوٹل کنٹرول ہو, تاکہ یہ اپنی منمانی کر سکیں. اور وہ جو منمانی کرنا چاہتے ہیں اس میں آئین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس میں قانون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس میں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بالکل جنگل کے قانون کو دوبارہ سے تشکیل دینا چاہتے ہیں. تو ہم نے پرسوں بھی ایک بیانیہ جاری کیا تھا اور ہم نے اپنی ٹوٹل سپورٹ کا اعادہ کیا تھا کہ ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں, جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمارے سے جو بھی ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہیں, کیوں یہ اتنی ویشسلی جوڈیشری کو اسالٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی پولیٹیکل فوٹنگ نہیں ہے. یہ ایک فراڈولنٹ الیکشن کے ذریعے آئے ہوئے ہیں, ایک ایسا الیکشن جس کے ریزلٹس کو رات کے اندھیرے میں لوٹا گیا تھا, چینج کیا گیا تھا.
یہ اس رزلٹ کے تحت جو ہے نا وہ اس وقت اس فارم 47 کے جو ہے بینیفیشریز ہیں اور یہ حکومت کر رہے ہیں. لازمی بات ہے کہ ان کی کوئی شور فوٹنگ نہیں ہے, ان کی کوئی روٹس جو ہیں وہ عوام میں نہیں ہیں, وہ عوام کی سپورٹ میں نہیں ہیں. ان کو جو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت خاصے شیکی ہوئے ہیں, کیونکہ گریجولی پبلک پریشر جو ہے جوڈیشری کے ساتھ ساتھ باقی پبلک پریشر جو ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلڈ ہوگا ان دی نیکسٹ کپل آف منتھس. آئی تھنک آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے. ہماری امید صرف یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک امن جو ہے وہ پرامن ماحول میں ہو اور اس کو آزاد کشمیر کی طرح ریٹیلیٹ نہ کریں. جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں, محسن اس وقت وہ خبروں میں ہیں اور ان کی کچھ بولڈ قسم کی سٹیٹمنٹس اور بولڈ قسم کے فیصلے جو ہے اس سے حکومت وقت جو ہے اور جو پاور ویلڈرز ہیں وہ بہت نالاں ہیں. تو انہوں نے کل اپنی ایک ہیئرنگ کے دوران یہ انفورس ڈس اپیئرنسز کے سلسلے میں ایک جو بندہ جس کو انہوں نے فورسبلی ڈس اپیئر کیا ہوا ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ whether is it the intelligence agencies who will run the country or it will be governed in accordance with law, کہ کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ملک کے اوپر یہ حکومت کریں گی یا یہ ملک جو ہے وہ قانون آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر حکومت کی جائے گی. اور کچھ دن پہلے انہی کی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی کو اٹھا کر لے گئے. جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم اس کے بھی انکوائری نہیں کرا سکے, ہم پابند ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے ایک چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی ہے. جسٹس جہانگیری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جی ہم ججز جو ہیں وہ قیدی بنے ہوئے ہیں. اور بابر ستار صاحب نے اپنے بارے میں جب انفارمیشن ریلیز کی گئی, اور لازمی بات ہے کہ اس میں حکومت کا عمل دخل تھا یا ایجنسیز کا عمل دخل تھا, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا تو ریاستی اداروں کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا یا ریاستی اداروں نے ان معلومات کو لیک کیا, جو ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک وشس قسم کی کیمپین جو ان کے خلاف لانچ کی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے حکومت اور اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا. انہوں نے کہا ہے کہ جو ملٹری ٹرائلز فار سویلینز آر اے نو انڈر انٹرنیشنل لا. Sadly, it has happened throughout Pakistan's it's happening in political, and emphasized the principles of transparency, due process and judicial independence, urging Pakistan to uphold its international obligations and safeguard constitutional guarantees, ensuring the right to a fair trial. This is the report, this is the interview, and this is what this lady has said, which is highly critical of what is happening in Pakistan. میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اگر آپ کی تنظیمیں جو ہیں وہ اگر ایگری کریں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو آگے لے جانے کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے, کیونکہ یہ چیز صرف آپ کو ایفیکٹ نہیں کرے گی, یہ ہمیں بھی ایفیکٹ کر رہے گی, اور فیوچر میں مستقبل میں اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت گریو ہو جاتے ہیں. اگر یہاں سب آزاد آوازیں چپ ہو جاتی ہیں تو یہ ملک جو ہے یہ پھر کیو ایج کو واپس چلا جاتا ہے. ارشد شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے, عمران ریاض کا کیس آپ کے سامنے ہے, ان کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمات بنائیں گے جس میں پنشمنٹ جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ بھی تھی. کیا عمران صاحب بچے کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی ڈیل کا چانس ہی نہیں ہے, وہ بندہ ہی نہیں ہے ڈیل کرنے والا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی بھائی تو اس نے 9 مہینے وہاں رہنا تھا, وہ پہلے 9 دن میں آ جاتا باہر. سوچیں ذرا, کیا ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی؟ تو ڈونٹ وری, وہ ڈیل نہیں کرے گا. وہ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کی بیسس کے اوپر میں اپنے کیسز فائٹ کروں گا. پرابلم یہ ہے کہ اب کیسز کرمبل کر رہے ہیں, مواد ہی نہیں ان میں, کرمبل کر چکے ہوئے ہیں, اور اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. جو ان کی بیلز کی اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈیلے کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان بیلز ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی, وہ توشہ خانہ کا دیکھیے, ایک اسٹیبلشڈ قانون ہے کہ ایک ہی مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے. یہ تیسرا مقدمہ قائم کر رہے ہیں توشہ خانہ میں. توشہ اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہو رہا ہے, تاکہ کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو پنش کیا جائے اور پھر بیل کا پروسیس اس پہ شروع ہو. خان صاحب کو یہ دیکھنا نہیں چاہتا. وہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے یار, عذاب آ گیا ان کے لیے. وہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے کہ کس کے کہنے, وہ کیا ہو گیا, ڈرتے ہیں اس کے سائے سے بھی. اس شخص کے جو جیل میں بیٹھا ہوا 9 مہینے, اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں, یہ کانپتے ہیں. وہ انکوائری کرنے کے اوپر پڑ گئے. خان صاحب ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو وہ ان چیزوں سے نہ خراب کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں. وہ بالکل موجود ہے اور موجود رہے گا. میاں صاحب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ فارم 47 ہے. وہ دونوں اپنی سیٹیں ہارا ہوا شخص ہے. ہری پور سے بھی ہارا ہوا ہے, لاہور سے بھی ہارا ہوا ہے.
مطلب ان کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے, شرم کرنی چاہیے. خواجہ آصف صاحب فرمایا تھا, میرا خیال انہوں نے انہوں کے بارے میں کہا تھا, وہ کرنی چاہیے. تھینک یو جی, بڑی مہربانی جی, شکریہ.